نیلی روشنیاں نازل ہو رہی ہیں اور آپ کے دماغ میں جمع ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین سے پہلے فتویٰ حاصل کریں کہ شرائط کے ساتھ نکاح بھی ہوا ہے یا نہیں. کیا میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ نہیں بی بی، میں نے آپ کا خط پڑھ کر استخارہ کیا ہے. استخارے میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو نہیں کیا. روحانی امداد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ول پاور زیادہ ہو جائے، اور ول پاور کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں. ٹیلی پیتھی اصل میں ایک ایسا علم ہے کہ جس علم میں خیالات کے ذریعے باتیں کی جاتی ہیں، الفاظ کا سہارا نہیں لینا پڑتا. کہ جس طرح یہ دنیا ہماری موجود ہے، اس طرح کی آسمان میں بے شمار لاکھوں کھربوں دنیایں موجود ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے. ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام شروع کیا تھا، روح کی آواز. ناظرین نے اس پروگرام کو بے حد پسند کیا ہے. دفتر میں ٹیلی فون اور خطوط کا تانتا بن گیا ہے. تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ پروگرام روح کی آواز کی پسند پر ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہے. خواتین اور حضرات نے ہمیں اپنے مسائل اور علاج، بیماریوں اور مشکلات کے بارے میں خطوط لکھے ہیں. آج کی نشریات میں روحانی اسکالر جناب خواجہ شمس الدین عظیمی آپ کے سوالات کے جواب پیش کر رہے ہیں. تو پہلا سوال ہے، یہ کریم بی بی کوئنز سے لکھتی ہیں، ٹی وی پر روح کی آواز پروگرام دیکھا تو امید کی کرن نظر آئی، کیونکہ دیار غیر میں اگر کوئی رہنمائی مل جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. یہاں امریکہ میں والدین کو اولاد کے سلسلے میں جو مسائل درپیش ہیں وہ اپنے ملک سے بالکل مختلف ہیں. آپ لکھتی ہیں، میرے خاوند شکی انسان ہیں، ان کے مزاج میں اتنا غصہ ہے کہ ان کے غصے کی وجہ سے ہم سب رشتہ دار دور دور ہو گئے ہیں. گھر میں کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرتے ہیں، ہر بات پر خدا اور رسول کی قسم کھاتے ہیں اور کوئی بات پوری نہیں کرتے. بہت کم عرصے میں 4-5 مکان تبدیل کر چکے ہیں، 3 گاڑیاں فروخت کر چکے ہیں. گھر کی ہر چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اسے فروخت کر کے نئی چیز لے جائے. ہم سب گھر والے ان کے اس غلط رویے کی وجہ سے کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے. برائے کرم ایسا عمل بتائیں کہ ان کا مزاج نارمل ہو جائے. بی بی، پروگرام کی پسندیدگی پر شکریہ. آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جب آپ کے شوہر رات کو گہری نیند سو جائیں تو آپ دوسرے کمرے میں جا کر سیدھی لیٹ جائیں اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیں، اور یہ تصور کریں کہ ناف کے مقام سے زرد رنگ کی روشنیاں نکل کر آپ کے شوہر کے سر میں جمع ہو رہی ہیں. یہ عمل اندازاً 5 منٹ تک کریں. اس عمل میں احتیاط یہ ہے کہ 7 روز تک آپ اپنے شوہر کے کمرے میں نہ سوئیں. جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو $2 اللہ کے نام کے خیرات کر دیں اور ہر وقت چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم ہو پڑھتی رہا کریں. خواجہ صاحب، یہ دوسرا خط ہے. ریحانہ شیخ بروکلن سے لکھتی ہیں، میرے بہنوئی فرانس میں رہتے ہیں. انہوں نے وہاں قومیت حاصل کرنے کے لیے ایک عرب عورت سے شادی کر لی تھی. شادی سے پہلے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ قومیت ملنے کے بعد دونوں علیحدہ ہو جائیں گے، اور اس بنیاد پر عورت کو کاروبار میں برابر کا شریک بنا لیا ہے. اب قومیت حاصل ہو جانے کے بعد عورت نے طلاق دینے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ بہنوئی کاروبار میں سے کچھ حصہ دینے کو تیار ہے. گھر میں سکون نہ ہونے سے کاروبار ختم ہو رہا ہے اور مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہو رہا. بہن، بات یہ ہے کہ آپ نے جو مسئلہ لکھا ہے اس کی شرعی حیثیت بھی زیر بحث آتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین سے پہلے فتویٰ حاصل کریں کہ شرائط کے ساتھ نکاح بھی ہوا ہے یا نہیں.
اگر نکاح جائز ہوا ہے تو آپ ہمیں دوبارہ خط لکھیں, ہم انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل پیش کر دیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی, یہ فاروق عبداللہ صاحب جرسی سٹی سے لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے سورج نظر آتا ہے تو میں غیر اختیاری طور پر اپنا الٹا ہاتھ پیشانی پر پھیرنے لگتا ہوں. اس کے علاوہ 2-3 ہفتے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں, سردی لگتی ہے اور منہ سے جھاگ آتی ہے اور تقریباً 6 گھنٹے کے بعد ہوش آ جاتا ہے. اس سوال کا جواب. یہ جو علامات آپ نے لکھی ہیں, بے ہوش ہونے والی اور سردی لگنے والی, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور میری تشخیص یہ ہے کہ یہ مرگی کا مرض ہے. رنگ روشنی سے علاج کے طریقے پر مرگی کے مرض کا علاج یہ ہے کہ 12 انچ اور 9 انچ سفید شیشے پر سرخ پینٹ کرا لیں اور اس شیشے کو 4-5 فٹ کے فاصلے پر رکھ کر وقفے سے دیکھیں. 24 گھنٹے میں وقفے سے 2.5 گھنٹے تک دیکھنا کافی ہے. دوران علاج خالص شہد کھائیں جو یہاں عام مل جاتا ہے. اس علاج کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں. روحانی علاج کی مدت 40 دن ہے. یہ صادق خان نیو یارک سے لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں, میں نے آپ کی کتاب روحانی نماز, یہ جو آپ نے لکھی ہے, پڑھی ہے. آپ نے اس کتاب میں نماز کے ہر رکن کی سائنس سے توجیہ کی ہے. یہ بھی بتایا ہے کہ ہر نماز کسی نہ کسی مرض کا علاج ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نمازی فرشتوں سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کو آدمی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا. نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کا مطلب دراصل یہ ہے کہ غیب میں یا غیب کی دنیا میں داخل ہو جانا. جب کوئی مومن نماز کے ذریعے معراج حاصل کر لیتا ہے اور غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے آسمانی دنیایں نظر آتی ہیں اور وہ فرشتوں کو دیکھ بھی سکتا ہے, فرشتوں سے بات بھی کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الصلاۃ معراج المومنین. خواجہ صاحب, اس پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ یہ فیصل کمال لکھتے ہیں, کیا میں مراقبے کے ذریعے اپنی پسند کی لڑکی تلاش کر سکتا ہوں؟ مراقبہ دراصل اس عمل کا نام ہے کہ جب آدمی مراقبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی روح کی آنکھ کھل جاتی ہے اور روح کے لیے فاصلے نہیں ہوتے. آپ مراقبے میں اگر کامیابی حاصل کر لیں گے تو یقیناً آپ اپنی دلہن کو دیکھ سکیں گے اور دور دراز کی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مراقبے کے ذریعے دور دراز کی چیزیں دیکھ سکتا ہے. جی ناظرین, آپ نے پروگرام روح کی آواز سنا. یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ اپنے مسائل تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ کے پتے پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا پتہ یہ ہے, پروگرام روح کی آواز, تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ, 1239 براڈ وے, نیو یارک. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا. اشرف علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین, پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے. ناظرین, پروگرام روح کی آواز, آپ نے اس پروگرام میں اپنے مسائل اور مشکلات کے متعلق جو خطوط لکھے ہیں اس کے بارے میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خط کا جواب دے رہے ہیں. آپ سے پہلا سوال ہے, یہ بروکلن سے ممتاز خان صاحب لکھتے ہیں, آپ نے کہا ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کے لیے مراقبہ کرنا ضروری ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں مراقبے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ مراقبہ ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں کنسنٹریٹ کرنا, غور کرنا اور فکر کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد
کیا ہے کہ غور کرو اور فکر کرو، اور وہ لوگ سمجھ والے ہیں جو میری آیتوں میں تفکر کرتے ہیں۔ یہ تفکر کرنے سے مراد مراقبہ ہے۔ جہاں تک مراقبے کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ کیا ہے، اور مراقبے کے دوران ہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور اسی دوران جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کر رہے تھے، قرآن نازل ہوا۔ اس لیے مراقبہ تمام آسمانی کتابوں سے ثابت ہے۔ جی، یہ دوسرا سوال ہے اختر سلطانہ صاحبہ کوئن سے لکھتی ہیں۔ آپ لکھتی ہیں دماغ بھاری رہتا ہے، بھوک نہیں لگتی، کچھ بھی کھا لوں کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، جگہ جگہ سے جسم پھڑکتا ہے، اٹھنے بیٹھتے ہوئے دماغ گھومتا ہے، چلتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، رات کو بستر پر زیادہ دیر سیدھی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ اپنے جسم میں چبھن محسوس کرتی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں شیشہ یا کانچ جیسی چیز چبھ رہی ہے، دوائیوں سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، کیا میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ نہیں بی بی، میں نے آپ کا خط پڑھ کر استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو نہیں کیا، یہ ایک بیماری ہے، اور بیماری یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ ہر طرف سے ذہن ہٹا کر کیڑوں کا علاج کرائیں، ڈاکٹری علاج مفید رہے گا، اور صبح نہار منہ ایک بار انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سوال ہے منور حیات صاحب نیو یارک سے لکھتے ہیں، میں کئی سال سے بیمار ہوں، مستقل علاج ہو رہا ہے، عامل صاحب سے تعویذات کے ذریعے علاج کروا چکا ہوں، لیکن کسی طرح فائدہ نہیں ہوتا۔ بیماری یہ ہے کہ میرا دل نروس ہو جاتا ہے، سخت گھبراہٹ ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، ٹانگوں کے پٹھے کھینچنے لگتے ہیں، ہاتھوں اور پیروں پر ورم آ جاتی ہے۔ کیا اس کے بارے میں کیا سوال ہے؟ اور یہ اس کا علاج بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پاؤ کلونجی لے کر نیلے رنگ کی شیشی میں بھر دیں، اور رات کو سونے سے پہلے 100 بار یا حیو قبل کل شیء یا حیو بعد کل شیء پڑھ کر شیشی پر دم کر دیا کریں۔ 11 روز یہ عمل کرنے کے بعد 12ویں روز سے ایک چٹکی صبح نہار منہ کلونجی کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ کلونجی کالی رنگ کے بیج ہوتے ہیں جو اچار میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار میں دوبارہ عمل بتا دیتا ہوں، اس کو لکھ لیں، یا حیو قبل کل شیء یا حیو بعد کل شیء۔ خواجہ صاحب یہ خط ہے محمد طفیل صاحب نیو یارک سے لکھتے ہیں، میری شادی محبت کی شادی ہے، والدین اور رشتہ دار اس شادی کے مخالف تھے، ایک فقیر نے بھی کہا تھا کہ یہ شادی تکلیفوں کا سبب بنے گی، روز روز کی لڑائی نے میرا دماغی سکون ختم کر دیا ہے، اور دماغی سکون نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے، بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے، میں چاہتا ہوں اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ شادی کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو صحیح انسان وہ ہے جو بچوں کے لیے ایثار کرے، اور ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے ایثار کی جائے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس بھٹی میں ماں باپ سلگ رہے ہیں اس بھٹی میں اولاد نہ سلگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، اور دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ بچوں سے جتنی زیادہ محبت کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بچوں کی محبت کی وجہ سے حل ہو جائے گا، اور آپ کی بیگم صاحبہ بھی اس بات سے خوش ہوں گی کہ آپ ان کے بچوں سے بھرپور محبت کرتے ہیں۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ ایک اور خط ہے عظمت بی بی صاحبہ کا نیو جرسی سے لکھتی ہیں، میرے شوہر شراب اور سگریٹ نہیں پیتے لیکن خوش خوراک بہت ہیں، گھر میں جو کچھ ہوتا ہے سب کھا جاتے ہیں، بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو
ان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو بات پہ بات غصہ کرتے ہیں. خوراک اتنی ہے کہ 4-5 آدمیوں کا کھانا کھا جاتے ہیں اور انہیں یہ احساس بالکل نہیں ہوتا کہ بچے بھوکے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. ان کی نظر میں ہر انسان جاہل اور گھٹیا ہے. گھر میں ان کے غصے کی وجہ سے گھٹن رہتی ہے. پہلے غصہ کرتے ہیں پھر خوب نمازیں پڑھتے ہیں. اس کی وجہ سے بچوں کے دل سے ماں باپ کا احترام ختم ہو رہا ہے. جی بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ کے شوہر کو غصہ آئے تو آپ اس کا جواب نہ دیں, آپ خاموش رہا کریں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو معاف کرتے ہیں غصہ کرنے والوں کو. شوہر کو پہلے کھانا کھلا دیں, بچوں کو بعد میں کھانا کھلا دیا کریں, اور اتنا کھانا انہیں دے دیا کریں جس سے ان کی نیت بھر جائے. اور روحانی علاج یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آنکھیں بند کر کے 100 دفعہ یا ودودو پڑھیں, اور یا ودودو پڑھ کے بعد